ویلکم ٹو عدنان کے آفیشیل میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آج کی ویڈیو کا آپ نے تھمبنیل اور ٹائٹل دیکھ لیا ہوگا، مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے شداد کی جنت کے بارے میں، جس نے دنیا میں ایک جنت بنائی اور دیکھ بھی نہ سکا۔ یہ آپ قوم عاد کی آندھی کے عنوان میں پڑھ چکے ہیں کہ قوم عاد کا مورث آل عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح ہے۔ اس عاد کے بیٹوں میں شداد بھی ہے۔ یہ بڑی شان و شوکت کا بادشاہ ہوا۔ اس نے اپنے وقت میں تمام بادشاہوں کو اپنے جھنڈے کے نیچے جمع کر کے سب کو اپنا مطیع و فرمانبردار بنا لیا تھا۔ اس نے پیغمبروں کی زبان سے جنت کا ذکر سن کر برائے سرکشی دنیا میں ایک جنت بنانی چاہی اور اس ارادے سے ایک بہت بڑا شہر بنایا، جس کے محل سونے چاندی کے اینٹوں سے تعمیر کیے گئے اور زیر جد یاقوت کے ستون ان عمارتوں میں نصب کیے گئے، اور یوں ہی ایسے فرش مکانوں میں بنائے گئے سنگریزوں کی جگہ آبدار کے موتی بچھائے گئے۔ ہر محل کے گرد جواہرات سے بھری ہوئی نہریں جاری کی گئیں۔ قسم قسم کے درخت زینت اور سائے کے لیے لگائے گئے۔ الغرض اس سرکش نے اپنے خیال سے جنت کی تمام چیزیں، ہر قسم کی عیش و عشرت کا سامان اس شہر میں جمع کر دیا۔ یہ شہر مکمل ہوا تو شداد بادشاہ اپنے اعیان سلطنت کے ساتھ اس طرف روانہ ہو گیا۔ جب ایک منزل کا فاصلہ باقی رہ گیا تو آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی، جس سے اللہ تعالیٰ نے شداد اور اس کے تمام ساتھیوں کو ہلاک کر دیا، اور وہ اپنی بنائی ہوئی جنت کو بھی دیکھ نہ سکا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں حضرت عبداللہ بن کلابہ اپنے گمشدہ اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے صحرائے عدن سے گزر کر اس شہر میں پہنچے اور اس کی تمام زینتوں آرائشوں کو دیکھا، مگر وہاں کوئی رہنے بسنے والا انسان نہیں ملا۔ یہ تھوڑے سے جواہرات وہاں سے لے کر چلے آئے۔ جب یہ خبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے عبداللہ بن کلابہ کو بلا کر پورا حال دریافت کیا اور انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا سب کچھ بیان کر دیا۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کعب احبار رضی اللہ عنہ کو بلا کر دریافت کیا کہ دنیا میں کوئی ایسا شہر موجود ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ یہ شہر شداد بن عاد نے بنایا تھا، لیکن یہ سب عذاب الہی سے ہلاک ہوئے۔ اس قوم میں سے ایک شخص بھی آدمی باقی نہیں رہا، اور آپ کے زمانے میں ایک مسلمان جس کی نیلی آنکھیں کا چھوٹا اور اس کے آبرو پر ایک تل ہوگا، اپنے اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے اس ویران شہر میں داخل ہوگا۔ اتنے میں عبداللہ بن کلابہ آ گئے تو کعب احبار نے ان کو دیکھ کر فرمایا باخدا وہ شخص جو شداد کی بنائی ہوئی جنت کو دیکھے گا وہ یہی شخص ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب۔ ترجمہ، کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیسا کیا، ارم سے حد سے زیادہ طول والے، کہ ان جیسا ایک بندہ شخص بھی پیدا نہ ہوا، اور سمود جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹی، فرعون کو چومیخا کرتا، سخت سزائیں دیتا، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی، پھر ان میں بہت فساد پھیلایا، اور تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا بقوت مارا۔ اللہ تعالیٰ کو بندوں کی سرکشی اور تکبر غروب بے حد ناپسند ہے۔ اس لیے خداوند قدوس کا دستور ہے کہ ہر سرکش اور متکبر قوم جس نے زمین میں اپنی سرکشی اور ظلم عدوان سے فساد پھیلایا، اس قوم کو قہر الہی کسی نہ کسی عذاب کی صورت میں زہر ہو کر ہلاک و برباد کر دیا۔ شداد اور قوم عاد دوسرے افراد سب اپنی سرکش اور تکبر کی وجہ سے خدا سے مبغوض ٹھہرے، اور جب ان لوگوں کا تمرد اور ظلم و عدوان اس درجے بڑھ گیا کہ روئے زمین کا ذرہ ذرہ ان کے گناہوں اور بدعمالیوں سے بلبلا اٹھا، تو خداوند جبار کے عذابوں نے ان سب کو سرکشوں اور ظالموں کو تباہ و برباد کر کے صفحہ ہستی سے غلط حرف کی طرح مٹا دیا۔ لہذا ان قوموں کے عروج و زوال اور ان لوگوں کے عذاب الہی سے پامال ہونے کی داستانوں سے عبرت نصیحت حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن کریم میں ان اقوام کے انجام کا ذکر کا مقصد یہی ہے کہ اہل قرآن ان کی داستان سن کر عبرت پکڑیں اور خوف الہی سے ہر دم لرزدہ اور خوف رہیں خداوند سے۔ مسلمانوں کو لازم ہے کہ قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کریں اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، اور ان اقوام کی ہلاکت اور عبرت حاصل کریں۔ ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہیں، ہر وقت اپنے بدعمالیوں سے ہمیشہ کے لیے بچتے رہیں، اعمال صالح کی کوشش کرتے رہیں، اور مال و دولت کے غرور اور گھمنڈ، سرکشی اور تکبر نہ کریں، بلکہ ہمیشہ دل میں خوف و خدا عز و جل رکھ کر تواضع انکساری اپنی عادت بنا لیں، اور جہاں تک ہو سکے اپنی زندگی میں اچھے اعمال کریں، یتیموں کو کھانا کھلائیں، اپنے غریب دوستوں
کو عزت دیں، ٹھیک ہے، اپنے یتیم جو ہے آپ کے آس پاس ہیں، پڑوسی ہیں، سب کو عزت دیں، تکبر نہ کریں۔ آج کی ہماری ویڈیو تھی یہ، چلتے ہیں